السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داعش پہ تشریف فرما عمائدین ملک و قوم، محترم اسدالدین اویسی صاحب، حاضرین محفل، ظاہر ہے کہ اس 10 منٹ کے وقت میں وہ سارا مقالہ تو پڑھا نہیں جا سکتا اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ میں سمجھ رہا ہوں سامعین کی حالت زار کو، اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن 2-3 صرف نکات ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، تاریخ کا جہاں تک معاملہ ہے، تاریخ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی سچائی کو دیکھنا، اور سچائی کیا ہے کہ سچائی کبھی یک جہتی نہیں ہوتی، سچائی ہمیشہ شش جہت ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ٹروتھ کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے 6 ڈائمنشن کو دیکھے بغیر آپ سچائی کے تمام تر حدود تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری اور آپ کی بات صبح سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، چلتی رہنی چاہیے، لیکن آپ کو کبھی حیرت نہیں ہوئی کہ ہم نے تو جو غلطیاں کی تو وہ کی، پورے ہندوستان نے غلطی کی، پورے ہندوستان نے غلطی کی۔ یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ کب احساس ہوا؟ جب ہم نے 150 سالہ انقلاب کی برسی بنائی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تب کیا ہوا؟ تب تک تو ہم نے اس کو غدر کہا، انقلاب کہا۔ آپ نے کبھی اس لفظ کو سمجھا کہ غدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے دوست تھے اور اس کے سامنے مکاری کی، اس کے سامنے عیاری کی، یعنی اپنے آپ کو ہم نے اس خانے میں ڈال دیا۔ پورے ہندوستان نے ہماری اس پوری آزادی کو 150 برس تک یہ کہتے رہے کہ یہ تو غدر تھا، یہ تو انقلاب تھا۔ ارے بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ پہلی جنگ آزادی تھی۔ تو جب پورے ہندوستان کو 150 سال لگ گیا یہ سمجھنے میں کہ جنگ آزادی تھی، تو اب ہمیں سمجھنے میں، چونکہ ہم ہمیشہ سست رفتار رہے ہیں، تو وقت تو لگے گا کہ مسلمانوں نے کتنا کچھ کیا۔ تو یہ پوری دنیا کی تاریخ کے ساتھ المیہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ تاریخ کو ہم اس نظر سے دیکھتے نہیں۔ اچھا، معاملہ ہماری تاریخ کا کیا ہے؟ میں نے صبح یہ کہا کہ قربانی کی تمام تر داستانیں ہماری داستانوں سے شروع ہوتی ہیں۔ اس جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا، اس لیے نہیں غور کیا کہ جنگ آزادی کی تحریک کو وطن دوستی اور ایک جذبہ اسلام سے جوڑ کر کے علماء نے اس کو آگے بڑھایا، بعد میں ہمارے دیگر برادران وطن سامنے آئے۔ اس کی ایک تاریخی وجہ یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کی تھی، حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی۔ یہ تمام تاریخی سچائیاں ہیں جس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات، چونکہ اسد صاحب یہاں موجود ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہندوستان میں جو تاریخیں ملتی ہیں نا، وہ روزنامچوں میں، بیاضوں میں، ڈائریوں میں، اور یہ محفوظ ہیں۔ اور کس طرح سے محفوظ ہیں، میں ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اقتباس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہندوستان میں لنگوا فرنکا کون سی تھی، رابطے کی زبان کون سی تھی؟ 1891 تک سرکاری زبان فارسی تھی، اس کے بعد سرکاری زبان اردو ہو گئی آزادی تک، اور فارسی، اردو اور عربی، یہی وہ تمام زبانیں ہیں جس میں ہماری تاریخ موجود ہے۔ میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں جو ایک بڑے ہسٹورین ہیں، پروفیسر سید محمد عزیز الدین، 2 جملے انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ ذرا غور کریے، یہ بات میرا خیال ہے یہی قابل غور ہے، صرف اسی پر اگر غور کر لیں تو شاید عملی طور پر ہم کچھ کر سکیں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 80,000 کتنے 80,000 دستاویزات 1857 سے متعلق ہندوستان کے مختلف آرکائیوز اور لائبریریوں کے شعبہ مخطوطات میں محفوظ ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ 80۔ اب ذرا آگے بڑھیے، 1857 سے متعلق فارسی اور اردو دستاویز پر خاطر کا کام، اقتباس ختم ہو چکا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک اور حقیقت دیکھیے، 80,000 دستاویزات میں سے ہم نے آج تک دھیان ہی نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ کس نے دیا؟ 1921 میں برٹش حکومت نے دیا۔ عجیب۔ اچھا، کیا کیا انہوں نے کہ 1921 میں تقریباً 8,000 دستاویزات کی پریس لسٹ جاری کی۔ غیروں نے کیا کہا؟ وہ شعر یاد ہے یامین صاحب کہ کعبے کو صنم برگ، کعبے کو جو محافظ ملے وہ صنم قدوں سے ملے۔ وہی ہوا کہ 2021 میں انہوں نے 8 محافظ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو برٹش سرکار نے خود 8,000 کی دستاویزات کی لسٹ جاری کی۔ اس کے بعد یہ مضمون انہوں نے لکھا 2007 میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 150 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان دستاویزات سے متعلق
نہ تو پریس لسٹ یا کیلنڈر آف ڈاکومنٹس ہم تیار کر پائے. یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ 75 سال کا جشن منا رہے ہیں. آزادی کی 150 سالہ برسی گزر گئی ہے. یہ بڑا امرت مہوتسو جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس امرت مہوتسو کے دور میں 80,000 دستاویزات جو ہمارے ذخیرے ہیں وہ دفینے کی شکل میں مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹچ کر دیا تو ورق ٹوٹ جائے گا. نہ ڈیجیٹلائز ہو سکا، نہ بہت سے ایسے آرکائیو ہیں جہاں AC کی سہولت موجود ہے وہ محفوظ ہیں. کیا ہم تاریخ کا ذکر کرنے والے ان حقائق سے دامن بچا پائیں گے یا دامن بچانا چاہیے؟ بات یہاں ختم ہو گئی. ایک بات، بڑا طویل مقالہ ہے، میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اس حیدرآباد کے شہر میں موجود ہوں، اور اس حیدرآباد کے شہر میں موجود ہونے کے ناطے کم از کم ایک اقتباس اپنے نئی نسل کے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں. اسی حیدرآباد میں علماء نے، صوفیاء نے اور مسجدوں سے اور چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے جذبہ حریت کو بیدار کیا. اور یہ 4 مینار تو ہم دیکھنے جاتے ہیں، مکہ مسجد تو دیکھنے جاتے ہیں، اسی 4 مینار پہ وہ اشتہار چسپاں تھا. مجھے ایمانداری سے بتائیے، ابھی جنوبی ہند کا ذکر کیا بہت ضروری تھا، اور میں صبح بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں تو شمال کا ذکر کرتے ہیں، جنوب کہاں چلا گیا؟ ہر چیز میں، تہذیب میں، معاشرے میں یہ خلیج اب بھی ہے، اس خلیج کو دور کرنا ہے. بہرکیف کتنے لوگ ہیں اشتہار کے بارے میں پڑھا، کبھی دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن میں اس اشتہار کو صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اہلیان حیدرآباد کی کاوشوں کو آپ بھی سمجھیں. سارے مقالے کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کو خود پڑھنا ہے. وہ اقتباس سے مل جائے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. اچھا، یہ اقتباس جو ہے وہی دستاویز کی شکل میں ہے جو آپ سے کہا، بیازوں میں، ڈائریوں میں، ریشمی رومال میں، روٹی کے ٹکڑوں پہ، نہ جانے کیسے کیسے پیغامات بھیجے گئے. تو یہ اشتہار 4 مینار پہ لگا ہوا تھا. آپ نے شاید نہیں پڑھا ہوگا، پڑھیے گا کہ آپ کے آباء و اجداد کی کوششیں کیا ہیں. اور میں جو اقتباس پڑھنے جا رہا ہوں 1-2 لفظ چھوڑ دوں گا، صرف اس لیے چھوڑوں گا کہ کتنا جذبہ تھا، کتنی شدت تھی، کتنی جذباتیت تھی. اب ذرا اس لفظ کو سنیں. اگر جو شخص کے مسلمان ہو کر، کلمہ گو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر ارادہ قتل کرنے میں کافر دین فرنگی تعامل کرے گا، جملہ مکمل. پرانی اردو ہے، بڑے بڑے جملے ہوتے ہیں. اس پر طلاق اور وہ اولاد، اب میں ڈیش ڈیش کر رہا ہوں، کچھ لفظ چھوڑ رہا ہوں. آگے اولاد کتے، گدھے اور سور کی. یہ شدت بیان کر رہا ہے. نازیبا لفظ ضرور ہے لیکن یہ شدت کے لیے لفظ لایا گیا. اب آگے دیکھیے، بلکہ اب دیکھیے کس طرح سے اقتباس مڑتا ہے. بلکہ نسل یزید اور شمر کی اور بیٹا فرنگی کا ہو تو نہ آوے. للکارا جا رہا ہے، عوام کو للکار رہا ہے. اور اولاد مسلمان کی ہو کر نہ ٹھہرے، یا امیر یا دیوان یا جاگیردار یا مشائخ یا پیرزادہ یا مولوی یا قاضی یا مفتی یا صوبے دار یا کوتوال یا رئیس یا خرد و کلاں، کلہم عام و خاص، ان سب پر قسم ہے اس اللہ واحد کی، اس کے حبیب کی، اور جو کوئی شریک ہو کر اپنے کو سرخرو کرے گا، اور البتہ وہ غازی اور قاتل کفار کہلاوے گا. اور جو شخص مارا جاوے گا انشاءاللہ تعالی پس تحقیق داخل ہوگا وہ بیچ مجلس سید الشہداء اور شریک مجلس نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ بے شک واسطے اس کے بہشت اعلیٰ ہے. اگر میں آپ کو نہ بتاتا کہ یہ جنگ آزادی کے لیے اشتہار ہے تو ہم کہتے کہ کسی اسلامی جنگ کے لیے اشتہار ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری تمام تاریخیں ہماری کاوشوں سے شروع ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. میرا خیال وقت بہت کم ہے، اس سے پہلے کہ یہ تقاضا کریں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس قوم کو دنیا بہت آسانی سے مٹا دیتی ہے. تلوار و تفنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک کام کرنا ہے، اس کی تاریخ کو مٹا دو، وہ قوم خود ختم ہو جائے گی.
آپ نے حیدرآباد کے چار مینار کے اس اشتہار کو اگر نہیں پڑھا تو خود بھی غور کریے اور یہ بھی سوچئے کہ نئی نسل کو آپ کیا بتائیں گے۔ اور ایسی ایک مثال نہیں ہے، 1000 مثال ہیں۔ میں نے کہا 80,000 دستاویزات کا کیا کریں گے؟ ارے اسے سنبھال بھی لیا تو میرا خیال ہے آج کے اس غور و فکر کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ خدا کرے کہ کوئی عملی کاوش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔